حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی مصیبت میں بے قرار رہتے تھے، تب اللہ پاک نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی تسلی کے لیے بھیجا۔ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بحکم خداوندی بتایا، اللہ ان کو ایک فرزند عنایت کرے گا جس کی نسل سے پیغمبر پیدا ہوں گے۔ چنانچہ حابیل کے مرنے کے 5 سال بعد حضرت آدم کے ہاں فرزند پیدا ہوا جس کا نام شیس رکھا۔ اس کا مطلب ہے اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔ یہ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ حابیل کے مرنے کے 5 سال بعد اللہ پاک نے ان کو شیس عطا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ بیٹو، میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ وہ تلاش کے لیے نکل گئے تو انہیں سامنے سے فرشتے آتے ہوئے دکھائی دیے جن کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی، اور ان کے پاس کلہاڑے اور ٹوکریاں بھی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ آدم کے بیٹو، تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے والد بیمار ہیں اور جنت کے میوے کھانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ واپس چلے جاؤ، تمہارے والد فوت ہونے والے ہیں۔ اور جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حوا علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا اور وہ حضرت آدم علیہ السلام سے چمٹ گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے الگ ہو جاؤ، پہلے بھی مجھے تمہارے ذریعے سے مصیبت پہنچی تھی، مجھے میرے رب کے فرشتوں کا ساتھ دینے دو۔ فرشتوں نے ان کی روح قبض کی، غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، آپ کی قبر کھودی اور لحد تیار کی، اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی اور پھر انہیں قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ پھر کہا کہ آدم کے بیٹو، تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہاں دفن ہوئے اس میں اختلاف ہے۔ مشہور ہے کہ انہیں انڈیا کے پاس سری لنکا میں دفن کیا گیا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ مکہ مکرمہ میں جبل ابی قبیس میں دفن کیا گیا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے موقع پر حضرت آدم اور حضرت حوا کی میتوں کو ایک تابوت میں ڈال کر ایک کشتی میں رکھ لیا تھا، اور پھر طوفان کے بعد انہیں بیت المقدس میں دفن کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ شیس علیہ السلام میرے قائم مقام رہیں گے، تم سب ان کی فرما برداری کرنا اور ان پر ایمان لانا۔ سب نے اقرار کیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت شیس علیہ السلام نے ان کے کام یعنی رشد و ہدایت اور تبلیغ کی ذمہ داری اٹھائی۔ حضرت شیس علیہ السلام کے زمانے میں بنی آدم 2 قسم کے تھے، کچھ وہ جو نیکی پر تھے اور کچھ قابل کی اولاد کی تابعداری میں مشغول تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی نصیحت سے کچھ راہ راست پر آئے اور بعض نافرمانی پر قائم رہے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی نصیحتوں میں سے کچھ تو یہ ہے کہ مومن حقیقی وہ ہے جس میں یہ خصلتیں ہوں: خدا کو پہچاننا، نیک و بد کو جاننا، بادشاہ وقت کا حکم بجا لانا، ماں باپ کا حق پہچاننا اور ان کی خدمت کرنا، صلہ رحمی کرنا، غصے کی حد سے نہ بڑھانا، محتاجوں اور مسکینوں کو صدقہ دینا، رحم کرنا، گناہوں سے پرہیز کرنا اور مصیبتوں میں صبر اور شکر الہی کرنا۔ حضرت شیس علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے انوش کے حق میں وصیت کی۔ ان کے بارے میں اہل فارس کا کہنا ہے کہ وہ حفظ اقلیت کے بادشاہ تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے درخت کاٹے، شہر بسائے اور بڑے بڑے قلعے تعمیر کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ بابل اور سویس ایران کے شہر انہوں نے تیار کیے، اور انہوں نے اپنے بیٹے خنوک کے حق میں وصیت کی، اور ایک مشہور قول کے مطابق ان کو ہی حضرت ادریس علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ حضرت آدم کی عمر 130 برس تھی جب یہ پیدا ہوئے۔ حابیل کے قتل کے 5 برس بعد ان کی پیدائش ہوئی، کیونکہ ان کی پہل پیدائش حابیل کے قتل کے بعد ہوئی، اس لیے حضرت آدم نے ان کو عطیہ خداوندی سمجھا اور ان کی صفات حسنہ کی وجہ سے ان سے بہت خوش رہے۔ تمام بنی آدم ان کی ہی اولاد ہیں، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی دوسری اولاد کا سلسلہ آگے نہ چل سکا۔ قرآن پاک میں ان کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے پیغمبروں پر 100 صحیفے نازل کیے اور 4 کتابیں، اور ان صحیفوں میں سے 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر نازل ہوئے، اور اس سے ان کی نبوت ثابت ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ دوسرے نبی تھے۔ جب حضرت آدم کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا، دن اور رات کو سائتوں میں تقسیم کیا اور ہر سائت کی عبادت کی، ان کو تعلیم دی اور ان کو طوفان نوح سے بھی آگاہ کیا۔ حضرت آدم نے ان کی نسل میں خیر و برکت کی دعا بھی مانگی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت شیس علیہ السلام سیرت و صورت میں حضرت آدم کے مشابہ تھے اور تمام اولاد سے زیادہ محبوب تھے۔
حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام سے فرمایا کہ طوفان نوح کے زمانے کو پاؤ، تم میرے ہڈیوں کو کشتی میں رکھنا تاکہ وہ غرق ہونے سے محفوظ رہیں، یا اپنی اولاد کو یہ نصیحت کرنا۔ حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم سے احوال بحشت لذت کے ساتھ سنتے تھے اور آسمانی صحیفوں کا مضمون بھی دریافت کرتے تھے، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے تجرد اور خلق سے ان سے حق سے خلیفہ کیا تھا اور لوگوں سے تنہا ہو کر دنیا کی لذتیں چھوڑ کر اکثر اوقات وظائف اور عطائت میں مشغول رہتے تھے، اور نفس کی ریاضت اور تہذیب و اخلاق ہمیشہ ان کے مد نظر رہتا تھا۔ حضرت آدم نے نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے، جب بھی اللہ کی عبادت کرو تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ضرور لو، کیونکہ میں نے عرش پر ان کا نام لکھا دیکھا جب میں روح اور مٹی کے درمیانی حالت میں تھا۔ پھر میں نے تمام آسمانوں کا چکر لگایا تو میں نے اس ہستی کی شان محبوبیت کا بارگاہ رب العزت میں یہ عالم دیکھا کہ آپ کا نام پاک محمد اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ میں نے آسمانوں میں کوئی جگہ ایسی نہیں دیکھی جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لکھا ہو۔ میرے رب نے مجھے جنت میں رکھا تو میں نے جنت میں کوئی محل، کوئی بالا خانہ، کوئی دریچہ ایسا نہ دیکھا کہ جس پر اس میں محمد تحریر نہ ہو۔ اے میرے بیٹے، میں نے یہ نام فرشتوں کی آنکھوں کی پتلیوں میں شجر توبہ کے پتوں اور سدرۃ المنتہا پر لکھا دیکھا ہے۔ تم بھی کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کیا کرو، کیونکہ فرشتے بھی ان کا ہر وقت ذکر کرتے رہتے ہیں۔